آپ کا میزبان علی اکبر وڑیچ. آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز چینل. آج ہم بات کریں گے لاہور کے جو اشرا میں واقعہ پیش آیا، جو ایک ماں نے 3 بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا. اس وقت ہم بابا محمد سلیم چشتی صابری کے پاس موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جو ردا ہے جس نے ان بچوں کو قتل کیا، وہ عالم دین جو عالم ہے، کو جعلی بابا ہے، اس کے پاس جاتی رہیں. آئیے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بچوں کو جو بے دردی سے قتل کیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਰਾਜ਼ੀ ਜੇ? الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਾ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਾਚਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرض کریں کوئی انسان کسی کو کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، کسی کے پاس یہ پروف اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے. دیکھیں جیسے ہوا ہمیں ٹھنڈی اور گرم لگتی ہے، اسی طریقے سے علم کا ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے اسی کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیز یہ عمل لوگ کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور روحانی درسگاؤں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں پیر نصیر الدین رسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بابا جی کے پاس، کسی عامل کے پاس اتنی طاقت ہے تو میرے گھٹنوں میں درد ہے، وہ دم کرے، مجھے دم ڈالے تو وہ ٹھیک ہو جائے. یہ بات ان کی بہت حد تک ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے یہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک عورت اپنے محبت کے چکر میں اور عاملوں کے چکر میں اپنی زندگی کے وہ 3 بچوں کو جو جنت کے پھول کی طرح تھے وہ دنیا میں ذبح کر دیے گئے. یہ کامل مذمت ہے ان کے لیے بھی اور عامل لوگوں کے لیے بھی. اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اس کے بارے میں. ہمارے حکومت پاکستان اس پر بہت خاص طور پر توجہ کر رہی ہیں. اس طرح کے عاملوں کی تصدیق ہونی چاہیے جو عامل خانگاہوں میں بیٹھے ہیں. ہم بھی خانگاہ میں بیٹھے ہیں. روحانیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے مطابق ہوتا ہے. یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن جو چیزیں آنے والے تعویذات مختلف کرنے کے بعد ایسے پروپوگنڈے کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. جی آپ کا مطلب ہے کہ جو بھی عمل یا جو بھی بزرگ بیٹھا ولی کے در پہ، اور ان کا ایک نام رجسٹرڈ ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی رجسٹریشن تو یہ ہماری نہیں ہوتی. دیکھیے کہ اگر کوئی انسان اسکول میں پرائمری کوئی شجرہ وغیرہ تو ہوگا نا؟ جی شجرہ وہی بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چیز ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں خانقاہوں کے طریقہ کار جو نسل در نسل آتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. عام طور پر بہت سارے پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کو شاہ صاحب اور سید بننے کا شوق ہوتا ہے. میں ابو ذر ہوں، مجھے شاہ کہتے ہیں، میں سید تو نہیں ہو سکتا. نستے میں یہ چیز ہے کہ جن کے آستانوں میں بیٹھے ہوئے پیر و مرشد بھی اسے دیکھتے ہیں جو قابل ہو، جو اپنے آپ پر، اپنے گھر کی عزت پر، بچوں کی عزت پر، آنے والے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہوں. لیکن وہ چیز وہی بتائیے قرآن و سنت کے لیے. دیکھیں ہم ایک کاروباری بندے تھے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، روحانی درسگاہ میں بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہاں پر بیٹھنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان بندوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور آپ کی جانوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور آپ کے گھروں کو لوٹتے بھی ہیں. ایسے چیزوں سے، ایسے جعلی لوگوں سے، ایسے جعلی تعویذاتوں سے بچنا چاہیے. تو جو ایک ماں نے بے دردی سے پھول جیسے جو بچے ہیں وہ ذبح کیے، جو وہ عورت ایک پیار کے چکر میں، اس بارے میں جو ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں ہر ماؤں اور بہنوں کو یہ توقع ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اس کے علاوہ وہ کہیں پر نہ جائے. جو ردا ہے جس نے اپنے یار کی خاطر اپنے 3 معصوم بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا، جو ہماری بہنیں ہیں جو مختلف پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں یہ دم کر دیں، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور کوئی ویسے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اس کے لیے کیا پیغام دیں؟ دیکھیں عامل لوگوں کو یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہر گھر کی دہلیز پر ایک عزت ہوتی ہے. عامل لوگ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ بالکل غلط کرتے ہیں. جو ریدہ نے بھی کیا وہ غلط کیا. جس عامل نے اسے اس چکر میں لیا ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کیا وہ بیٹھنے والا کیا ایمان کے قابل تھا یا نہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر مینٹلی آتے ہیں، وہ ہمیں بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جنات عام مخلوق کے اندر آتے ہیں، جو بابا جی بیٹھے ان پر کیوں نہیں آتے. فرض کریں کہ میں نے 2 گلاس پانی کے لے لیے، میں ایک گلاس کو دوسرے پانی میں ڈالوں وہ بہہ جائے گا، اس میں ڈالا نہیں جا سکتا، وہ بہہ سکتا ہے.
اسی طریقے سے جو انسان کامل ایمان ہوتا ہے اس کے اندر کلمہ حق اور اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا دروازہ نہیں لگا جس میں وہ جنات آئیں۔ اس طرح کی یہ باتیں جو ہے صرف ایک محض ذہنی طور پر ٹارچر کرنے والی بات ہیں، جو انسان کو ذہنی مخلوقات کو تنگ کرتے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور فقراء فرماتے ہیں کہ وہی انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے، جیسے یہ ردا بدتر ہو چکی ہیں، وہ عامل بدتر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی خانقاہوں میں ان چیزوں کا نام ہونا چاہیے جہاں سے وہ دین کے مچار، کیا وہ تعلیم یافتہ ہے، کیا وہ حدیث و قرآن کو جانتے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ شرعی حکم کو جانتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم لوگ آ کر درباروں میں بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے پیچھے 5-10 بندے لگاتے ہیں تو لوٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی جو نگاہ کرم ہوتی ہے اور جو جعلی عمل ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ ولی کامل کی نگاہ آنے والے کے دل و سکون سے پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی ولی کامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی اچھے بندے کے پاس جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، یہی روحانیت ہے۔ رہی بات کہ کوئی انسان کسی کو دور دراز تک دیکھ لے، وہ دیکھنے کی صلاحیت اس وقت نہیں ہوتی جب تک وہ کسی قابلیت میں خود نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بھی دیکھ لیا، فلاں بھی دیکھ لیا، فلاں بھی دیکھ لیا، حد تک یہ محض باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رضا کو چاہیے تھا کہ اپنے وہ بچے یا تو اپنی جو والدہ ہے اس کو دے دیتی یا اس کی جو دادی ہے ان کو دے دیتی، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو اللہ رب العزت نے، ہمارے تو حکومت نے بھی یہ پیغام دیا کہ آپ آئیں عدالت میں خلا لے لیں۔ وہ خلا لے لیتی، اس کے علاوہ اس کا حل کر لیتی۔ یہ بچوں کو ذبح کرنا، اس کے اوپر بہت ساری کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہماری حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے۔